کا موقع ہے، عہد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، یہ خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو مدینہ طیبہ میں ایک عورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو اس عورت کو قافلے میں سے ایک آ کے کہتا ہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہوا، آپ کا باپ شہید ہوا ہے، وہ انا للہ پڑھتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے امام الانبیاء کا حوالہ دو، پھر ایک آ کے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ امام الانبیاء کا کیا حال ہے، تو ایک آ کے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، بیٹے کا، تو وہ پوچھتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، امام الانبیاء کا حال دے دو مجھے، امام الانبیاء کیسے ہیں، امام الانبیاء کیسے ہیں، پھر پوچھتی ہے کہ امام الانبیاء کہاں پہ ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ امام الانبیاء خیریت سے آ رہے ہیں، تو وہ پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ میں جا کے خود دیکھوں امام الانبیاء۔ یہ ہے، دیکھو صحابہ کو کتنی محبت ہے، اپنا باپ شہید ہوا ہے، باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا بیٹا شہید ہوا ہے، بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا خاوند شہید ہوا ہے، خاوند کی کوئی پرواہ نہیں ہے، امام الانبیاء کا پوچھ رہی ہے کہ امام الانبیاء کیسے ہیں، مجھے امام الانبیاء کو دکھاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر پریشانی ہلکی معلوم ہوتی ہے، ہر پریشانی ہر مصیبت ہلکی ہے اللہ کے رسول۔ تو یہ تھے صحابہ میرے بھائیوں، اپنی پریشانی کو کچھ پریشانی نہیں سمجھتے تھے، امام الانبیاء کا دین بلند ہو جائے، امام الانبیاء کی سنتیں پھیل جائے، یہ آگے تھا ان کا۔